الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ہر قسم کی بڑائی اور خوبی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو سارے جہان کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، روزی دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی ہماری مشکلوں کو آسان کرتا ہے، وہی پوری دنیا کا اور سارے جہان کا نظام چلانے والا ہے. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، ابھی ہم لوگ رمضان کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں. رمضان جو مقدس مہینہ تھا، اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی، ایک مہمان بن کر آیا تھا، اللہ کا فضل تھا، اللہ کا کرم تھا کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا مقدس اور مبارک مہینہ عطا فرمایا. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت تھی، ایک انعام تھا مومنوں پر. یہ رمضان کا مبارک مہینہ اسی کے لیے مبارک ہے جو ایمان والے ہیں، اور یہ مہینہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پانے کی توفیق عطا فرماتا ہے. رمضان گزر گیا، لیکن رمضان کے جو اعمال تھے، رمضان کے وہ کام، وہ افعال اور اعمال جو ہم رمضان میں انجام دیتے تھے، وہ سارے اعمال اور افعال رمضان کے بعد بھی جاری اور ساری رہیں گے. ان اعمال کا تعلق پورے سال سے ہے. رمضان میں آپ یاد کریں، جتنے بھی اعمال ہیں، روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ و خیرات ہو، اسی طریقے سے دعا اور استغفار ہو، تسبیح و تحلیل ہو، تلاوت ہو، قیام اللیل ہو، یہ ساری چیزیں صرف رمضان سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں پورے سال سے متعلق ہیں. گو کہ رمضان کا روزہ سال میں ایک مرتبہ رمضان کا فرض ہے، لیکن جو نفلی روزے ہیں، نفلی صوم ہے، اس کا تعلق پورے سال سے ہے. ہر ہفتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. تو یہ ہر ہفتہ جو ہے یہ روزہ آتا ہے، پورے سال تک آتا ہے. اسی طریقے سے ہر مہینے ایام 20 کا روزہ رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے. تو یہ اس کا تعلق بھی سال بھر سے ہے. قرآن کی تلاوت ہو، اس کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے، پورے سال سے ہے. صدقہ و خیرات کا تعلق پورے سال سے ہے. دعا کا تعلق پورے سال سے ہے. توبہ کا تعلق پورے سال سے ہے. اسی طریقے سے ہم نے جو تراویح کی نماز پڑھی ہے، یہ تراویح کی نماز اس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، اور قیام اللیل صرف رمضان سے متعلق نہیں ہے، بلکہ رمضان کے علاوہ پورے سال سے اس کا تعلق ہے. تو یہاں ایک جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں ایک اچھے مسلمان تھے، بہترین مسلمان تھے، تو اپنے آپ کو رمضان کے بعد کیسے ہم بہترین مسلمان بنائیں، کیسے سچے پکے مسلمان رمضان کے بعد بھی اپنے کو بنائے رکھیں؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو عمل آپ رمضان میں انجام دیتے تھے، ان اعمال کو جاری رکھیں، ان کو کنٹینیو رکھیں، اس کو برابر کرتے رہیں. تو انشاءاللہ رمضان میں جتنے اچھے مسلمان تھے، رمضان کے بعد بھی آپ بہتر اور اچھے مسلمان رہیں گے. اول وہلہ میں اللہ رب العالمین کا شکریہ بجا لائیں کہ اس نے ہمیں ایمان دیا ہے. ایمان نہ ہوتا تو ہم رمضان کی برکتوں سے اور سعادتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. ایمان کی بنیاد ہی پر ہم رمضان کی سعادتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایمان کی حالت میں رمضان کو پانا یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے
کہ تم اللہ کی نعمت پر شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید دے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے میری نعمت پر شکریہ ادا کیا تو میں تمہیں اور بھی دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ مزید اور رمضان ہمیں عطا فرمائے گا، مزید اور بھلائی عطا فرمائے گا، مزید اور اللہ اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائے گا، ہمارے درجات کو بلند کرے گا، ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے گا، اور ہمارے حصے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھے گا. مزید اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا موقع عطا فرمائے گا. کب؟ جب اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکریہ بجا لائیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی فرماتا ہے اگر تم نے نعمت کی ناقدری کی، نعمت پر شکریہ ادا نہیں کیا تو جان رکھو میرا عذاب، میری پکڑ بہت سخت ہے. قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس پر اللہ کا شکریہ بجا لائیں. یہ مومن کا حق ہے، یہ مومن کی پہچان ہے اور مومن کی شان اور مومن کا طریقہ ہے. اگر کوئی انسان اللہ کی نعمت ملنے پر اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتا ہے. اگر ہم رمضان کی نعمت پر رب کا شکریہ بجا نہیں لائیں، ہو سکتا ہے اگلا رمضان ہم نہ دیکھ پائیں، یا اگلا رمضان آئے اور ہم ایمان کی حالت میں نہ رہیں. نعوذ باللہ، ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ. تو نعمت کی ناقدری سے اللہ تعالیٰ نعمت سے محروم کر دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے. اللہ پکڑتا بھی ہے، مواخذہ بھی کرتا ہے. کب؟ جب اللہ تعالیٰ کی نعمت پر انسان شکریہ ادا نہیں کرتا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. اور اگر ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں اللہ ہمیں بھی بھلا دے گا. اللہ کو اگر ہم یاد نہیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں تو اللہ ہم سے بھی غافل ہو سکتا ہے. کھاتے ہیں اللہ کا، پیتے ہیں اللہ کا، اس کی زمین پر ٹہلتے ہیں، سوتے ہیں، اس کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے آرام کرتے ہیں، اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے اور اشیاء سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں. ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں. اگر ہم ان نعمتوں کے بدلے اللہ کا شکریہ بجا نہیں لاتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، اللہ کو ذکر نہیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین ہمارا بھی ذکر نہیں کرے گا، ہمیں بھی بھلا دے گا. اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو کوئی اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ اسے یاد رکھے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اس کی مدد کرے گا، اس کو روزی دے گا، روزی میں برکت دے گا، صحت دے گا، ایمان میں زیادتی دے گا، اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اس کی دنیا کو بہتر بنائے گا، اس کی آخرت کو بہتر بنائے گا. اور جو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، ظاہر سی بات اللہ اس کو بھلا دے گا. وَاشْكُرُوا لِي، اور تم میرا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کفران نعمت نہ کرو، میرے ساتھ ناانصافی نہ کرو، میرے ساتھ کفر نہ کرو، اور میری نعمتوں کی ناقدری نہ کرو. اللہ کا شکریہ بجا لانے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی نعمت کی قدر کرنا، اللہ کی نعمت کا احساس کرنا. یہ ساری چیزیں اللہ کے شکریہ میں آتی ہیں. اور دراصل جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ دل کی غذا ہے، دل کو اس سے سکون ملتا ہے. اللہ کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں دل کو سکون ملتا ہے. یہ دل آباد ہوتا ہے اللہ کی یاد سے. اللہ کو یاد کریں گے آپ کا دل یا آباد رہے گا، آپ کی دنیا آباد رہے گی. اور جس دل سے اللہ کا ذکر نکل جاتا ہے، اللہ کی یاد نکل جاتی ہے، وہ دل غافل ہو جاتا ہے. وہ دل غافل ہو جاتا ہے، اس دل کے اندر پھر بھلائی نہیں رہتی، وہ دل جو ہے بھاگتا ہے، برائی کی طرف جاتا ہے. اللہ کا ذکر کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ ہم اللہ کی توحید کو بیان کریں. اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، پورے سنسار کو بنانے والا ہے، اسی کی بندگی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی توحید کو بیان کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے. اسی طریقے سے اللہ کی بندگی کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ سے دعا مانگنا، اللہ کے احکام پر عمل کرنا، اللہ سے توبہ کرنا، اللہ سے قربت اختیار کرنا، اللہ سے تعلق جوڑنا،
یہ سب اللہ کے ذکر میں شامل ہے، اور اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑی چیز ہے، دنیا میں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اس سنسار کا بنانے والا اللہ ہے، سب سے عظیم کوئی چیز اس دنیا میں ہے تو اللہ ہے، اور اس کا ذکر بھی سب سے عظیم ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والا سب سے عظیم انسان بھی کہلاتا ہے، اور اللہ کو یاد کرنا سب سے بڑی چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا دنیا کی سب سے بڑی چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ کا ہم ذکر کرتے رہیں، اللہ کا شکریہ بجا لاتے رہیں۔ تو رمضان گزر گیا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے رمضان پایا، اور اس کی توفیق سے ہمیں جتنی عبادت میسر ہوئی ہم نے رمضان میں رب کی بندگی کی، عبادت کی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ان تمام عبادتوں کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کا مہینہ دیا، نعمت دی، اس پر ہم رب کا شکریہ بجا لاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں بار بار اللہ ہماری زندگی میں ایسے بہترین اوقات کو لائے تاکہ ہم ان اوقات سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ساتھ ساتھ چونکہ ہمارے لیے ایک سوال یہ ہے کہ ہم رمضان میں ایک بہترین مسلمان تھے، رمضان کے بعد بھی ایک بہترین مسلمان اور مومن کیسے بنے رہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان میں ہم جو کام کرتے تھے، جو اعمال ہم بجا لاتے تھے، ان اعمال کو رمضان کے بعد بھی کنٹینیو رکھیں، جاری رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب سے پیاری چیز، سب سے محبوب عمل وہ لگتا ہے جو کام ہم برابر کرتے ہیں، برابر، ایسا نہیں آج ہم نے کر لیا کر چھوڑ دیا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو زیادہ پسند کون سا کام ہے؟ جو آپ برابر کرتے رہے، برابر کرتے رہے۔ اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے، گرچہ وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، وَإِن قَلَّ، وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ اس عمل کو برابر مسلسل کنٹینیو کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یہ عمل پسندیدہ ہے، اللہ اس عمل کو پسند کرتا ہے۔ آپ جب کماتے ہیں تو سال بھر کماتے ہیں تاکہ آپ سال بھر کھائیں۔ آپ ایک ہفتہ کمائی کیے اور پھر سو گئے، مجھے کچھ نہیں کرنا، ایک ہفتہ میں نے کام کر لیا، تو آپ سال بھر نہیں کھا پائیں گے۔ عمل کا بھی وہی معاملہ ہے، اگر آپ سال بھر عمل کرتے ہیں تو عمل کا سال بھر فائدہ ملے گا۔ ایک مہینہ رب کی بندگی کر لیے پھر سو گئے، اب نہیں عبادت کرنا ہے، اگلا رمضان آئے گا پھر ہم اب اللہ کی عبادت کریں گے، بندگی کریں گے۔ ایسا انسان بہترین انسان نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بہتر مسلمان جو رمضان میں بنائے تھے اسی طرح کا مسلمان بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ رمضان میں جو اعمال انجام دیتے تھے رمضان کے بعد بھی ان اعمال کو جاری رکھیں۔ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، وہ عمل جو برابر کیا جائے، کنٹینیو کیا جائے، اس عمل کو برابر انجام دیا جائے، اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر ارشاد فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کے، فاستقم کما امرت، اے نبی آپ اس راستے پر قائم رہیں، آپ اور آپ کا ساتھی، آپ کا وہ ساتھی جو پہلے کفر میں تھے، ایمان کی حالت میں نہیں تھے، ایمان کی حالت میں نہیں تھے، کفر کی حالت میں تھے، کفر سے پلٹ کر ایمان کی طرف آئے ہیں، تو اے نبی آپ بھی اور آپ کے پیارے صحابہ بھی اللہ کی سیدھی سچی راہ پر گامزن رہیں، اسی پر قائم رہیں، اسی پر چلتے رہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے فاستقیموا الیہ واستغفروہ، اللہ کی طرف ہی اپنی توجہ کر لو، اللہ کی طرف ہی اپنے رخ اختیار کر لو اور اللہ سے استغفار کرتے رہو۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے 38 نمبر کی، سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول مجھے ایک بات بتائیے، صرف ایک بات، ایسی بات اسلام کی بتائیے کہ آپ کے بعد میں کسی سے کچھ نہ سوال کروں، آپ ہمیں ایک بات بتائیے، مجھے زیادہ بات نہیں چاہیے، بہت زیادہ باتیں نہیں چاہیے، ایک بات مجھے بتائیے کہ آپ کے بعد میں کسی سے اس کے بارے میں سوال نہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی، قل آمنت باللہ ثم استقم، اے میرے پیارے صحابی، میرے اوپر ایمان لانے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، قل تم کہو آمنت باللہ، میں نے اللہ پر ایمان لایا، فاستقم اس پر جم جاؤ، اس پر اڑ جاؤ۔ اڑنا سمجھتے ہیں نا،
اسی جگہ جم جانا، اسی ایمان پر اللہ ایک ہے، اس نے دنیا کو بنایا، اسی کی بندگی ہوگی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، اس نے جو دین دیا اس پر جم جائیں، اس نے جو قانون نظام تعلیمات دیا ہے اس پر آپ جم جائیں، اس ایک بات کو مٹھی سے باندھ لو، اپنے دامن میں گرہ لگا کر رکھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ایک بات بتائی، تم یہ کہو آمنت باللہ، میں نے اللہ پر ایمان لایا، اور اسی پر جم جاؤ۔ دراصل اسی کا نام ایمان ہے اور یہی مطلوب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں سے تقاضا ہے رمضان میں عبادت کرو، رمضان کے بعد عبادت نہ کرو۔ اللہ حکم دیتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ کب تک بندگی کرنی ہے؟ صرف ہم رمضان میں بندگی کرنی ہے؟ صرف رمضان کے لیے اللہ کی عبادت کرنی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو عبادت کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے، کب سے ہے؟ موت تک ہے، موت تک اللہ کی بندگی کرتے رہیں گے، اللہ کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک نہیں کریں گے، صرف اللہ کی خالص بندگی کرتے رہیں گے۔ تو بندگی کا تعلق، نیکیوں کا تعلق، اچھائیوں کا تعلق، اعمال صالحہ کا تعلق تمام دینوں سے ہے، پورے سال سے۔ اس لیے اگر رمضان میں اچھا مسلمان تھے، رمضان کے بعد بھی اچھا مسلمان بنے رہنا چاہتے ہیں تو رمضان میں جو کچھ کرتے تھے ان اعمال کو رمضان کے بعد بھی انجام دیں۔ قرآن کی تلاوت رمضان کے بعد بھی ہو، دعائیں رمضان کے بعد بھی ہو، استغفار رمضان کے بعد بھی ہو، روزے اگر حسب سہولت ایام 20 کے روزے رکھنا چاہتے ہر مہینے 3 روزے رکھا کریں، 13، 14، 15 کا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مزید سہولت دی ہے، طاقت دی ہے تو ہر ہفتے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کریں۔ یہ نفلی روزہ ہے، حسب استطاعت جو ہے رکھنا چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے قیام اللیل یہ ہمارے حق میں نفلی ہے، جتنی سہولت ہو، جتنا ہم پڑھ سکیں اتنے ایام میں ہم سال بھر پڑھتے رہیں۔ اس طرح سے اللہ سے تعلق جڑا رہے گا، نیکی ہمیں ملتی رہے گی، دعا کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور اللہ کی بندگی جو نماز ہے، یہ تو 5 وقت کی نماز ہے، یہ ہمیشہ سال بھر فرض ہے، ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں فرض ہے۔ تو جو اعمال رمضان میں ہم انجام دے رہے تھے ان اعمال کو رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کریں، جاری رکھیں اور کرتے رہیں، تو دیکھیں جس طریقے سے رمضان میں اللہ نے مدد کی ہے، اللہ نے بھلائی دی ہے، اللہ نے نیکی رکھی ہے، اللہ نے آپ کو اچھا مسلمان بنایا ہے، اللہ نے آپ کو عبادت کی توفیق دی ہے، اللہ نے آپ کو برائی سے بچایا ہے، رمضان کے بعد بھی آپ عبادت کے راستے پر رہیں گے، اللہ کی بندگی کرتے رہیں گے، اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، برائی سے بچتے بھی رہیں گے۔ قرآن کی ایک آیت جو اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا میرا رب اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو یہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، اسی پر اڑے رہے، زندگی بھر اسی پر چلتے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ بڑے اچھے انسان ہیں، خوش نصیب ہیں، بہترین مومن اور مسلمان ہیں، جو یہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، ان لوگوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اعجاز کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر فضیلت، اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک ہمارا اکرام اور ہماری فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، اللہ ہمارے لیے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اور یہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ فرشتے ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں تم غم نہ کرو، تم خوف نہ کھاؤ، تم حزن و ملال کا شکار نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور یہ فرشتے ہمارے پاس آ کر ہمیں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، سنو اللہ تمہارے حق میں جنت لکھا ہے، تم جنت میں جانے والے ہو، تمہارا نصیب جنت ہے، تمہارا مقدر جنت ہے، تم نے جو زندگی بھر نیکیاں کی ہیں، تم زندگی بھر اچھے کام اور نیک اعمال کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس بدلے میں تمہارے لیے جنت لکھ رکھی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ فرشتے کب نازل ہوتے ہیں؟
تو کہتے ہیں کہ موت کے وقت جب انسان مرنے لگتا ہے، اللہ نیک لوگ، وہ نیک لوگ جو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے اور اسی پر جم گئے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، اسی پر اڑے رہے، زندگی بھر اسی پر چلتے رہے، تو وہ جب آدمی مرنے لگتا ہے، اس کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے فرشتے کو بھیجتا ہے۔ فرشتے اسے کہتے ہیں تم غم نہ کھاؤ، تم پریشان نہ ہو، موت کا وقت ہے، پریشانی کا وقت ہے، تم اللہ کے پاس جا رہے ہو، حساب و کتاب سے تم قریب ہو رہے ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تم دین پر قائم رہے، تم دین پر جمے رہے، اڑے رہے، تمہارے لیے جنت کی خوشخبری، اللہ تعالیٰ نے جس جنت کا تم سے وعدہ کیا ہے، ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے، وہ جنت تمہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم نے جو رمضان میں نیک اعمال کیے ان نیک اعمال کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، اور رمضان کے بعد بھی ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے، رمضان کے بعد بھی ہمیں اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق دے۔ بار الہ ہم گنہگار ہیں، ہم فتنے کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، فتنے سے ہماری حفاظت فرما، برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما دے اور ہمارے اعمال کے اندر اخلاص فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔